فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں 1 سال کا فرق ہے، دنیا کے اندر تشریف لائے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، رحمت والے نبی خود گھر کے اندر تشریف لے آئے، میرے بچے کو یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لیا، اپنے لعاب دہن کی گھٹی چٹا دی، اللہ غنی نبوت والی زبان منہ میں ڈال دی۔ حضرت حسین کمسینی کے عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو چوسنے کی طرح چوسنے لگ گئے۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں آقا تو زبان چسا کے چلے گئے، میں کبھی کبھی وجد میں آ کے حسن کے منہ کو سونگا کرتی تھی، کبھی کبھی موج میں حسین کے منہ کو سونگا کرتی تھی۔ رب اکبر کی قسم ہے تمہیں کیا بتلاؤں، دونوں کے منہ سے 6 مہینے تک مجھے نبوت کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ تشریف لائے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں، سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں آپ اکثر دونوں کے بالوں کو سونگا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، میں نے پوچھا ابا جان کیا بات ہے، میرے بچوں کے بالوں کو سر کو کیوں سونگتے ہیں؟ اعلان فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ تجھے کیا بتاؤں، مجھے ان دونوں کے سروں سے جنت کے پھولوں کی خوشبو آتی ہے۔ میں آپ کلمہ پڑھیں گے، میں آپ آزمائشوں کی چکی میں پیسیں گے، نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، پھر جا کے کئی امید بنے گی جنت یا جہنم کی۔ سیدنا صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا، 6000 فٹ کی بلندی پر نبی کو لے کے گیا، سارا مال کلمہ نبی پر قربان کر دیا، تب جا کے جنت کا وارث بنا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نبی نے رو رو کے مانگا۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے عمر اور سارے صحابہ میں بڑا فرق ہے۔ حضرت جی بتاؤ کیا فرق ہے؟ فرمایا سارے صحابہ نبی کے مرید ہیں، عمر نبی کی مراد ہے۔ شان فاروق اعظم زندہ خلافت راشدہ خدا پاک کی قسم تمہیں اللہ اکبر جھولی پھیلا کے مال مانگیں گے، تمہیں جھولی پھیلا کے اولاد مانگیں گے، سجدوں میں رزق کی دعا کریں گے، اعتکاف میں بیٹھ کے الہ العالمین کی بارگاہ میں دنیا دن دولت مانگیں گے۔ دیکھ تو صحیح جھولی پھیلانے والا کون ہے؟ جھولی پھیلانے والا دیکھ لے، جھولی پھیلانے والے کے چہرے کو دیکھ لے، کس کو مانگ رہا ہے اس کا چہرہ دیکھ لے۔ بیت اللہ کے سائے میں دعا کر رہے ہیں الہ العالمین آج تیرے اسلام کو عمر کی ضرورت پڑ گئی ہے، الہ العالمین آج عمر بن خطاب عطا فرما دے۔ 2 ہستیوں کا نام، 2 نام تیرے دربار میں دے رہا ہوں، ایک اللہ عمر بن حشام کا، ایک عمر بن خطاب کا۔ اللہ جو تجھے پسند ہو وہ میں محمد کی جھولی میں ڈال دے۔ رب اکبر نے عمر کی تقدیر پر فیصلہ کر دیا، عمر بن خطاب کو نبی کی جھولی میں ڈال دیا۔ اللہ کی قسم او چاہنے والوں، او خلافت راشدہ کا نعرہ لگانے والوں، آج جملہ اپنے دلوں پہ لکھ کے لے جاؤ، عمر کسی کی پسند نہیں، عمر خدا کی پسند ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کر 2 تلواریں لے کر مکہ پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آئے کہ آج آپ نماز پڑھو۔ کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، 22 لاکھ مربع میل پر عادل حکمران بن کے حکمرانی کر کے گیا۔ تب اللہ پاک نے جنت کا فیصلہ فرمایا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کبھی تمہیں سخاوت کے اللہ اکبر ممبر پہ کھڑا نظر آوے گا، کبھی تمہیں عبادت کے ممبر پہ کھڑا نظر آوے گا، کبھی تمہیں شہادت کے میدان میں کھڑا نظر آوے گا، کہیں تمہیں قرآن کریم کی تلاوت کرتے نظر آوے گا۔ تب جا کے اللہ نے جنت کا فیصلہ کیا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کے میدان کا مجاہد ہے، خیبر کے میدان میں مرحب کو زمین پر لتاڑنے والا، رحمت والے نبی کا 8 سال سے لے کر آخر تک ساتھ دینے والا۔ تب جا کے جنت کا فیصلہ ہوا ہے۔
رب اکبر کی قسم ہے انہوں نے قربانیاں دی تب جنت میں قدم رکھا ہے، رب اکبر کی قسم ہے ادھر حسین فاطمہ کی گود میں آئے ہیں، حسن فاطمہ کی گود میں آئے ہیں، نبوت کی نگاہ دونوں شہزادوں کے چہرے پہ پڑی، ابھی نماز کوئی نہیں پڑھی، ابھی روزہ کوئی نہیں رکھا، ابھی زہر کوئی نہیں پیا، ابھی شہادت کا جام نوش کوئی نہ کیا، رب اکبر کی قسم ہے نبوت والی زبان سے اعلان ہوا فاطمہ بیٹے تو تیرے ہیں نواسے میرے ہیں، پروردگار عالم نے جنت کی نوجوانی کا جنت کی سرداری کا نوجوانوں کی سرداری کا رب اکبر نے عرش عظیم سے ان دونوں کے لیے اعلان کر دیا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لائے، کیا دیکھتے ہیں دونوں بھائی آپس میں کشتی کر رہے ہیں، دونوں بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، حضرت حسن نے حسین کو پکڑ رکھا ہے، یہ بچپنے میں اپنا داؤ کھیل رہا ہے، حضرت حسین اپنا داؤ کھیل رہے ہیں، حضرت حسن اپنا داؤ کھیل رہے ہیں، میرے نبی چرپائی پہ آ کے بیٹھ گئے، حضرت حسین سے کہنے لگے ہیا ہوا اے حسین یوں پکڑ لے، اے حسین یہاں سے، اے حسین وہ، اے حسین یہ۔ اما فاطمہ نے رحمت والے نبی کی طرف حیرت سے دیکھا، کہنے لگی ابا کیا بات ہے، چھوٹا پیارا بڑا پیارا کیوں نہیں؟ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا فاطمہ حسین کو تو میں بتلا رہا ہوں، حسن کو آسمانوں سے جبرائیل بتلا رہا ہے۔ یہ کون ہے شہزادے؟ اگلے دن عید کا دن ہے، 29 رمضان المبارک ہے، دونوں شہزادے اماں کے پاس آئے ہیں، یقین جانو تو اپنی دھی کے پاس جاوے گا، کہے گی ابا جی گھر میں جانور ہے، آئندہ آئیو اصلی گھی لے کے آئیو، کہے گی ابا جی سردیوں کے جوڑے لائیو، کہے گی ابا جی چکوال کی مونگ پھلی بھیج دیو سسرال میں بانٹنی ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے فاطمہ نے جس جھولی میں تربیت پائی، جس گود میں تربیت پائی ہے، سیدہ فاطمہ نے کبھی وہاں دنیا کا سوال نہ سیکھا۔ ابا جان نے رخصتی کے وقت کان میں کہہ دیا اے میری بیٹی کبھی علی سے دنیا کے بارے میں سوال نہ کریو، کبھی کپڑا لتا نہ مانگیو، کبھی روٹی کے ٹکڑے پہ نہ جھگڑیو، کبھی دولت پہ نہ جھگڑیو۔ اے میری بیٹی اگر علی سے روٹی پانی مانگے گی امت کی بیٹیاں اس کو حجت بنا کے اپنے شوہر کی تعظیم کرنا چھوڑ دیں گی۔ کبھی علی سے یوں نہیں کہا اے علی مجھے کپڑے چاہیے، جاؤ اپنے گھروں کی جا کے الماریاں دیکھو جو تم نے لاکھ لاکھ روپے دے کے لکڑی کی الماریاں بنائی ہوئی ہیں، لیکن تمہاری بیوی کا پھر شکوہ ہے کہ میرے کپڑے دیکھو کیسے ہیں، میرے کپڑے پرانے ہیں۔ الماری کھول کے دیکھو 6 مہینے گزر جاتے ہیں، کپڑوں کے پہننے کی باری نہیں آتی، پھر بھی کہتی ہیں نیا کپڑا لا کے دے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لباس دیکھا، کپڑوں پہ پیوند لگے ہیں، حالت ایسی ہے بار بار پہن کے کپڑے گھس گئے ہیں، باریک ہو گئے ہیں، لیکن میرے عزیزوں اب تو سیدہ عائشہ کو کپڑوں کی ضرورت تھی، جوڑے کی ضرورت تھی۔ حضور نے سیدہ عائشہ کا حال دیکھا اور فرمایا عائشہ اگر جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہو اس وقت تک تل سے کپڑا نہ اتارنا جب تک تیرے کپڑے پہ پیوند نہ لگ جائے۔ دینا نہیں ہے کسی کو، الماریاں بھر رکھی ہیں، بکسے بھر رکھے ہیں۔ علماء نے فرمایا 3 جوڑوں سے زیادہ ہوئے قیامت کے دن حساب دیا جائے گا، اس پہ بھی زکوٰۃ بنتی ہے۔ کہتے ہو نا جی ہم کس چیز کا شکر ادا کریں، سجدہ کس پہ کریں جی؟ جانور بھی کھا رہے ہیں ہم بھی کھا رہے ہیں، یہ اللہ کی ناشکری ہے۔ 29 رمضان ہے، مدینے کی گلیوں سے دونوں شہزادے کھیلتے اماں کے پاس آئے۔ اماں آپ کو یاد ہے کل عید ہو رہی ہے، چاند شاید نظر آ جائے۔ کہا بیٹے کیا پتا، اماں نئے کپڑے نہیں بناؤ گی؟ کس کو کہے؟ حضرت علی کو کہ کپڑے بنا کے دے۔ فوراً باپ کی وہ رخصتی کے وقت کی ساری یادیں تازہ ہو گئی کہ میرے ابے نے کہا تھا علی سے دنیا کے بارے میں سوال نہ کرنا۔ مال غنیمت آیا، حضرت علی آئے، فاطمہ بکری آئی ہیں مال غنیمت میں۔
ابا کے پاس چلی جا، ایک بکری مانگ لے، چل تھوڑا بہت دودھ ملے گا، گھر کا گزارا ہو جایا کرے گا۔ حضرت علی کے کہنے پہ تشریف لے گئی۔ حضور مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، دیوار کے سہارے پردے میں کھڑی رہی۔ جب سارا مال تقسیم کر دیا، حضور علیہ السلام کی نگاہ پڑی، اٹھ کے آئے، بیٹی کیا بات ہے؟ ابا پورے مدینے والوں کو تقسیم کی، اپنی بیٹی کو بھی ایک دے دیتے ہیں۔ اوہو، فرمایا بیٹی میری تیرے پہ نظر ہی نہیں پڑی، اگر پڑتی تو تجھے دے دیتا۔ ماتھے پہ بل نہیں چڑھائے، لوگوں میں ماں باپ کی بدخوئیاں نہیں کی، خاموشی کے ساتھ جانے لگا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا بیٹی تجھے بکریوں سے بہتر کوئی اور چیز نہ دے دوں؟ ابا کیا دو گے؟ فرمایا بیٹی ذرا جھولی پھیلا۔ سیدہ فاطمہ نے جھولی پھیلا لی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 جملے دے دیے، فرمایا یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا راحم المساکین، یا ذی القوۃ المتین، یا رب العالمین۔ اے بیٹی جب تجھے کوئی دنیا کی حاجت ہو، 5 جملے پڑھ کے اللہ کے دربار میں دعا کر لیا کر، اللہ تیری دنیا بھی آباد کرے گا، اس کے صدقے سے آخرت بھی آباد کرے گا۔ یہ جھولی کو لپیٹ کے گھر تشریف لائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، حضرت علی سے فرمایا علی ذرا اپنا دامن پسار لے، اپنے کرتے کا دامن ذرا چوڑا کر لے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دامن چوڑا کر لیا، یوں کر کے پلہ پسار دیا۔ سیدہ فاطمہ نے اپنی جھولی علی کے جھولی میں ڈال کر یہ 5 جملے پڑھ کے سنا دیے کہ میرے ابا نے کہا یہ بکری سے نہیں بلکہ دنیا آخرت سے بہتر ہے۔ حضرت علی کھڑے ہو کے مسکرانے لگے، فرمایا فاطمہ تیرے سے بڑی عقل مند عورت کوئی نہیں، تیرے سے بڑی دانا عورت کوئی نہیں، میں نے تو دنیا کے لیے بھیجا تھا، تو آخرت کا سودا کر کے آ گئی ہے۔ یہ دونوں شہزادے بیٹھے ہیں، اور میری اماں جان، میری پیاری اماں، صبح عید ہو جائے گی، اے میری اماں ہمارے کپڑوں کا انتظام کر دے۔ سیدہ فاطمہ نے اللہ اکبر دل بہلانے کے لیے کہہ دیا، اور بچوں صبح اٹھنے سے پہلے تمہارا درزی کپڑے لے کے آ جاوے گا۔ دونوں شہزادے خوشی خوشی بستر پہ آ گئے۔ ایک بھائی دوسرے کے کان میں کہہ رہا ہے دیکھنا میری اماں نے کیسے کپڑے بنائے، ہم ایسے کپڑے پہنیں گے جیسے مدینے میں کوئی بچہ نہ پہنے گا۔ دوسرا کہنے لگا میرا جوڑا ایسا ہوگا، ایک کہنے لگا میرا جوڑا ایسا ہوگا۔ سیدہ نے دونوں کی گفتگو سنی، مصلی بچھا کے بیٹھ گئی، ہاتھ اٹھا کے کہنے لگی اے اللہ میں ان کی کیسے موڑوں، ان کی تو تیری آج تک تیرے نبی نے نہ موڑی ہے۔ الہی آج میرے بچوں کو دل بہلانے کے لیے کہہ دیا، الہی میرے بچوں کا، میرے اللہ میری بچوں کی لاج رکھ لیو، الہی میری گفتگو کی لاج رکھ لینا۔ صبح فجر کی نماز کا وقت آیا، رات کو ماں کو مصلی پہ پایا سو گئے، صبح اٹھے اماں مصلی پہ بیٹھی تھی، فوراً آ کے اماں کے پاس آ گئے، اماں جی عید کا وقت قریب ہے، ابھی تک ہمارا درزی نہیں آیا۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو آئے، اللہ کی قسم انسان کا دل ٹوٹتا ہے، دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے، ہوں کی آواز نکلتی ہے، آنکھ سے آنسو چھلک کے رخسار پہ آتا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے یہ آنسو اللہ کے دروازے پر دستک دے دیتا ہے۔ جب سیدہ فاطمہ نے رو کے دکھایا، پروردگار عالم کی غیرت کو جلال آ گیا۔ اللہ اکبر، ادھر سیدہ اپنے مالک کا دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی، ادھر دروازے پہ کسی نے کنڈی بجا دی۔ حضرت یہ شہزادے دوڑے گئے، جا کے دروازہ کھول کے دیکھا، ایک گٹھڑی پڑی ہوئی ہے، ایک نے کہا میں اٹھاؤں گا، دوسرے نے کہا میں اٹھاؤں گا۔ یہ چھینا جھپٹی میں اماں کے پاس لے آئے، اماں نے کہا بیٹو کھول کے دیکھو کیا ہے۔ کھول کے دیکھا، پورے ناپ کا جوڑا حسن کا، پورے ناپ کا جوڑا حسین کا۔ اماں جس درزی کی بات کرتی وہ درزی لے کے آیا۔ اماں نے کہا بیٹو تم نے درزی دیکھا کہ نہیں؟ کہا جاؤ نانے محمد سے جا کے کہہ دو کہ ماں نے درزی کا کہا تھا، درزی دروازے پہ کپڑے
بڑے دے کے چلا گیا۔ اماں کہتی ہے کیا آپ نے درزی کو دیکھا؟ یہ نواسے دونوں گٹھڑی لے کے چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گٹھڑی بغل میں دبائی، دونوں کی انگلی پکڑ کے مسکراتے تشریف لے کے آئے۔ فرمایا فاطمہ جب تو رو رہی تھی اللہ کی غیرت کو جلال آ گیا، اس کی رحمت کو جوش آ گیا۔ اے فاطمہ یہ عام درزی نہیں، یہ جنت کا درزی ہے۔ پروردگار عالم نے جبرائیل کو بھیج دیا کہ نواسے بھی نبی کے اعلیٰ، لباس بھی اعلیٰ ہونا چاہیے۔ یہ کپڑا کسی مدینے کی دکان سے نہیں آیا، یہ جوڑا کسی مکے کی دکان کے درزی نے نہیں سیا، بلکہ جنت کے درزی نے یہ تیار کیا۔ لانے والا جبرائیل ہے جس نے لا کے تیرے دروازے پہ رکھ دیا ہے۔ کون؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کی گود میں لال آئے۔ اللہ اکبر، تمہیں کیا بتاؤں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن میں نے دیکھا حضور منبر پر تشریف فرما تھے، حضرت حسین دوڑتے آئے، آپ نے فرمایا میرے بیٹے میرے قریب آ جا۔ حضرت حسین قریب آئے، اللہ کے نبی نے دونوں بائیں پکڑ لی، پکڑنے کے بعد فرمایا آ جا میرے پیروں پہ سوار ہو جا۔ حضرت حسین نے نبی پاک کے پیروں پہ اپنے پاؤں رکھ دیے، آپ نے بازو پکڑ کے تھوڑا سا اور اوپر کیا، آپ نے فرمایا اور اوپر آ جا۔ حضرت حسین ٹانگوں پہ چلتے چلتے گھٹنوں تک آ گئے، آپ نے فرمایا ذرا اور اوپر آ جا۔ رانوں تک آ گئے، فرمایا ذرا اور اوپر آ جا۔ پیٹ تک آ گئے، فرمایا ذرا اور اوپر آ جا۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں میں نے دیکھا حسین کے پاؤں نبوت کے سینے پہ آ گئے، رحمت والے نبی نے دونوں بازو لے کے یوں کر کے پھیلا دیے۔ حضرت حسین کے چھوٹے چھوٹے بازو جب نبی کے ہاتھوں میں یوں کر کے آئے، حضرت حسین سینے پہ دھڑام سے گر گئے۔ یا میں نے دیکھا گھٹنے نبی کے کندھوں پر ہے اور حسین کے منہ نبی کے منہ کے ساتھ لگ گیا، حسین کے ہونٹ حضور کے ہونٹوں کے ساتھ لگ گئے۔ نبی پاک یوں کر کے جھولا بھی دے رہے تھے، حضرت حسین کے ہونٹوں کو بوسہ بھی دے رہے تھے۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں ایک بوسہ دیتے آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے اے اللہ یہ میرا حسین ہے، فرشوں پہ میں اس سے راضی ہو گیا، عرشوں پہ تو اس سے راضی ہو جا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کون؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج میرے عزیزوں کوئی ذاکر میرے نبی میرے حسین کی جوانی بیان نہیں کرتا، کوئی تبرعی حسین کا بڑھاپا بیان نہیں کرتا، کوئی حسین کا لڑکپن بیان نہیں کرتا، کوئی شباب بیان نہیں کرتا۔ ہائے میں ان کو کیوں رہوں جو جھوٹ بولتے ہیں، جو سچ بولتے ہیں منبر پر بیٹھ کر۔ آج انہیں حسین کی زندگی یاد نہیں، 11ویں والا بابا بڑا یاد ہے، آج بابا بلے شاہ بڑا یاد ہے، پیر وارث شاہ بڑا یاد ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے حسین کی زندگی یاد نہیں۔ کون حسین ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کی خلافت کا دور آیا، کون؟ عمر رضی اللہ عنہ جس نے 22 لاکھ مربع میل پر خدا کی توحید کا پرچم لہرا دیا۔ میرے عزیزوں تمہیں کیا پتا کون عمر ہے؟ حضرت عمر ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، عبداللہ بن عمر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسین کے پاس سے گزر ہوا، عبداللہ بن عمر کو حضرت حسین نے دور سے دیکھا اور انگلی کا اشارہ کر کے کہنے لگے یا ابن الغلام، تو میرے غلام کا بیٹا ہے۔ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کو غلام کہہ دیا اور اس کو غلام کا بیٹا کہہ دیا۔ بیٹے سے برداشت نہ ہوا، دوڑ کے ابا کے پاس چلے گئے۔ ابا اور کیا کہلواؤ گے، اب کون سی کسر رہ گئی؟ کہ بیٹے کیا بات ہے؟ کہ نبی کے نواسے نے مجھے کہہ دیا غلام کا بیٹا۔ اور اب بیٹے کے دل میں خیال آیا ابا کوئی کاروائی کرے گا، کوئی حد نافذ کرے گا، حسین کو بلا کے پوچھے گا تو نے مجھے غلام کیوں کہہ دیا؟ بلکہ فرمایا بیٹے حسین کہاں ہے؟ کہ جو چھوڑ کے آیا وہیں ہوں گے۔ فرمایا جلدی کر کاغذ قلم لے جا۔ ابا کیا کروں؟ کہ جو اس نے زبان سے کہا لکھوا کے لے آ۔ بیٹا دوڑا دوڑا گیا۔ حسین میرا ابا کہتا ہے دیکھنا بھی کیا بنے گی، چھوٹی عمر ہوتی ہے۔ حسین میرا ابا کہتا ہے جو تو نے زبان سے کہا وہ لکھ کے دے دے۔ حضرت حسین نے
جلدی سے لکھ کے دے دیا۔ عبداللہ بن عمر دوڑے دوڑے پرچہ لے کے آئے۔ ابا میری زبان پہ یقین نہیں ہے، دیکھو حسین کے ہاتھ کی لکھائی ہے۔ حضرت عمر کے ہاتھوں میں آئی، بار بار بوسہ دیتے تھے، دیکھ دیکھ کے رونے لگ جاتے تھے۔ فرمایا عبداللہ بن عمر ان کے گلے نہ کرنا، آج تجھے وصیت کر کے جا رہا ہوں، میں نے حسین کا لکھا اس لیے نہیں منگوایا میں کوئی حسین کو سزا دوں گا، بلکہ میں تجھے وصیت کر رہا ہوں بیٹے جب میرا انتقال ہو جائے مجھے غسل دے دو، مجھے کفن پہنا دو، حسین کا لکھا ہوا پرچہ میرے کفن میں سینے میں رکھ دینا، جب نانے کے پاس جا کے ملاقات کروں گا ضمانت کے طور پہ پرچہ دکھا دوں گا۔ یا رسول اللہ دیکھو اپنے ہاتھ سے لکھ کے نہیں لایا، اللہ اکبر، آپ کے نواسے کی دلیل ساتھ لایا ہوں، تیرے نواسے نے لکھا یا ابن الغلام، یہ میرے غلام کا بیٹا غلام ہے۔ اللہ کے پیارے نبی یہ سند کے طور پہ لے کے آیا ہوں، زندگی میں تیرا غلام تھا، تیرے بعد تیرے آل کی غلامی کر کے آیا ہوں۔ کون؟ حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب میرے عزیزوں وظیفہ دینے کی باری آتی، بیٹے کو 500 دیے، حضرت حسن حسین کو بلا کے 1000 درہم دے دیے۔ بیٹا کہنے لگا ابا میں تو بدری صحابی، میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کے اندر اترا، لیکن آپ جب بھی وظیفہ دیتے ہو مجھے 500 انہیں 1000 دیتے ہو۔ عمر نے اپنی زلفوں کو لہرایا، ماتھے پہ پسینہ آ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے شرم نہیں آتی ان کی ریس کرتا ہے، آج کہہ دیا انڈا نہ کہیو، تجھے پتہ ہے یہ کون ہے؟ ان کی اماں جیسی تیری اماں کوئی نہیں، ان کے ابا جیسا تیرا ابا کوئی نہیں، اس کے بھائی جیسا تیرا بھائی کوئی نہیں، اس کی خالہ جیسی تیری خالہ کوئی نہیں، اس کے خالو جیسا تیرا خالو کوئی نہیں، اس کے نانا جیسا نانا کوئی نہیں، اس کی نانی جیسی نانی کوئی نہیں، تجھے کیا پتا اس کی نانی خدیجۃ الکبریٰ، اس کی اماں فاطمہ الزہرا، اس کا بھائی حسن مجتبی، اس کا ابا علی المرتضیٰ، اس کا نانا محمد مصطفیٰ، ایسی ہستیوں کی گود میں کھیلنے والا حسین ابن علی نہ بنتا تو کیا بنتا؟ آج میرے عزیزوں 9 محرم الحرام ہے، کل تم ظہر کی نماز کے وقت ذرا تصورات کی دنیا میں جاؤ، زمین پر ایک ہستی کو تڑپتے دیکھو گے، یہ وہ ہستی کون ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، سیدہ فاطمہ کہتی ہے میرے ابے نے آ کے دیکھا کہ میرے ابا نے آ کے دیکھا میری اولاد کے 3 سپوت حضرت حسن اور حسین اور میری بیٹی زینب چرپائی پہ بیٹھے، اللہ کے نبی چرپائی کے پاس آئے، ایسے جیسے سجدے کی حالت میں جاتے ہیں، گھٹنے پاؤں زمین پہ ٹیک لیے اور یوں منہ اٹھا کے چرپائی کی طرف فرمایا حسن اور حسین اونٹ کی سواری کرو گے؟ کہنے لگے نانا اونٹ کہاں ہے؟ اپنی پشت کی طرف اشارہ کیا کہ اونٹ یہاں ہے، اللہ اکبر، چھلانگ ماری، آگے حسن پیچھے حسین بیٹھے، اماں فاطمہ کہہ رہی تھی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اللہ اکبر، عرش بری کا مہمان ہے، سارے نبیوں کا سردار ہے، اللہ اکبر، نبیوں کی سرداری کا تاج پہننے والا، کمرے میں حسن و حسین کو اپنی کمر پہ بٹھا کے ایسے چل رہے تھے جیسے اونٹ چلا کرتا ہے، پورے کمرے کا پورے سیل کا چکر لگایا، بار بار کہہ رہے تھے بیٹو بتاؤ تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ پھر حسن و حسین کو اتارا، فرمایا اپنی نواسی میری بیٹی زینب کو بٹھایا، پورے آنگن کا چکر لگایا، اللہ اکبر، اے میری زینب بتا تجھے اونٹ کی سواری میں کتنا مزہ آیا؟ رب اکبر کی قسم ہے، پھر زینب کو اتارا، فرمایا فاطمہ تجھے کیا پتا جب یہ روتے ہیں تو میں محمد کا کلیجہ تڑپ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نفل نماز نہیں، سنت نماز نہیں، واجب نہیں، نماز جماعت کے ساتھ پڑھا رہے ہیں، سجدہ لمبا ہو گیا، نبی کا یار کہتا ہے میری سمجھ میں نہ آیا، آج تک اتنا لمبا سجدہ نہیں کیا، یہ سجدہ اتنا لمبا کیوں ہے؟ نبی کا صحابی کہتا ہے میں نے سر سجدے سے اٹھایا فرض نماز میں، ٹیڑھی آنکھ کر کے دیکھا ہے، کیا بات، حضور نے سجدہ کیوں لمبا کر رکھا ہے؟ کیا دیکھتا ہوں، ایسے نبی علیہ السلام کے ہاتھ زمین پہ ہیں، اس بغل سے نکلتے ہیں کمر پر،
ادھر سے نکلتے ہیں کمر پہ میرے نبی نے سجدہ لمبا کر رکھا ہے، حسین کو سجدے سے کمر سے اتارنا گوارا نہ کیا۔ صحابی کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا اللہ کے نبی چاہتے ہوں کہ کوئی پکڑ کے اتار دے، خود حسین گرے کی چوٹ نہ لگے، کہ میں سجدے سے اٹھا آگے بڑھا اور اس خیال سے حسین کو سجدے کی حالت سے اٹھا، نبی حسین کو کمر سے اٹھاؤں آپ کی پشت مبارک سے تاکہ سجدہ جو ہے وہ مختصر کریں، کہ جب میں ایک قدم آگے بڑھا نبوت نے سجدے کی حالت میں اشارہ کیا اور یوں کر کے اشارہ فرمایا نانا تو اپنا سجدہ کر، حسین کو رہنے دے، آج اس لیے بٹھا رکھا ہے کل وہ وقت آئے گا، آج کندھا دے رہا ہوں کل قبر کی جگہ دینے کے لیے کوئی تیار نہ ہوگا۔ یہ حسینیت کا قافلہ آج دنیا بھونکتی ہے سیاست کا چکر دھاری کرسی کے لیے، کہ شرم نہیں آتی بے غیرتوں کو، سیاست سی جی کرسی دا رولا ہے۔ چکوال والو انسان کتنا بڑا بے غیرت ہو جائے، کتنا ہی غیرت نکل جائے اور کہے میں تیرے کنبے کو ختم کروں گا، مظلوم آدمی اپنی گھر والیوں کو اپنی بیٹیوں کو لا کے دروازے پہ کھڑا کر دے اور کہے کہ میرا خیال نہ کر، میری بچیوں کا خیال کر، خدا کی قسم بغیرتی غیرت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں ارادہ اچھا نہیں تھا تو بیٹیاں لے کے دروازے پر آ گیا، بیٹیاں تو سانجی ہوا کرتی، اتنی ظلم کی داستان تھی کہ بیٹیوں پر بھی ترس نہ آیا۔ حسین کے ابو بکر عبداللہ پر ترس نہ آیا، حسن کے قاسم پر ترس نہ آیا، مسلم بن عقیل کے اولاد میں ترس نہ آیا، جعفر کے عون و محمد میں ترس نہ آیا۔ پتہ نہیں لوگوں کی زبان نے کہ شرم ہی نہیں آتی، کیا منہ مسور کی دال ہے، حیثیت کوئی نہیں ہے، اٹھتے ہیں نبی کے گھرانے کی طرف انگلی اٹھا دیتے ہیں۔ لوگوں خدا کی قسم لڑوانا چاہوں تو ایک چنگاری چھوڑ کے جا سکتا ہوں، مجھے بتاؤ مجھے کیا ملے گا، میرے ماں باپ قبر میں ہیں انہیں کیا صلہ ملے گا، فرشتے جا کے میرے اعمال دکھائیں گے کہ یہ اولاد چھوڑ کے آیا ہے جو نبی کے منبر پہ بیٹھ کے کفر کی مشین چلا رہا ہے۔ اس امت کو اتنا اس امت کو سازشوں کا شکار کیا، یہ امت سے ٹوٹی، فرقوں میں تقسیم ہوئی، فرقوں سے بدل کے مسجدوں میں تقسیم ہو گئی۔ خدا کی قسم ہے ایک گاؤں میں 4 مسجدیں ہیں، 8 مسجدیں میں ایک آدمی دوسرے کی بنائی ہوئی مسجد میں نماز پڑھنے کو تیار نہیں، تمہیں مسلمان کہلاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اس نبی کو کیا جواب دو گے؟ اس نبی کو کیا جواب دو گے؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں 10 محرم کا دن تھا، مجھے نہیں پتا کربلا میں کیا ہو رہا تھا، مجھے لیٹا ہوا ہے، مجھے نیند آئی، خواب دیکھتا ہوں نبی کے بال بکھرے ہوئے ہیں، موٹے موٹے آنسو آنکھوں سے گر رہے ہیں، ایک میدان کے اندر خون اور مٹی کو اکٹھا کر کر کے ایک شیشی میں ڈال رہے ہیں، شیشی بھر گئی، آنسو کو صاف کیا، کہ میں نے کہا اللہ کے نبی کیا کر رہے ہو؟ فرمایا یہ میرے حسین اور میرے حسین کے قافلے والوں کا خون ہے، قیامت اس لیے اکٹھا کر رہا ہوں، یہ خون دکھا کے قیامت کے دن اللہ کے دربار میں میں کربلا کے شاہ سواروں کی وکالت کروں گا۔ حضور نے فرمایا تم ان کے لیے کرتے ہو، رب اکبر کی قسم ہے اگلا جملہ دے کے جاؤ سب کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کربلا کے میدان میں حسین نے جو سجدہ کیا 14 صدیاں بیت گئی، آج تک اس جیسا سجدہ کر کے کسی نے نہیں دکھایا ہے۔ جوان چلا کربلا کے میدان میں، خاندان لے کے چلا، ایک محلے سے گزرے، ایک دروازے کے پاس سے گزرے، یقین جانو تبلیغی جماعت جاتی ہے، اللہ اکبر، لوگ بڑھ کے بالٹی پکڑ لیتے ہیں، کوئی بڑھ کے دیگچی برتن پکڑ لیتا ہے کہ ان کا سامان اٹھانا سعادت ہے، اللہ اکبر، کربلا کے شاہ سواروں کے صدقے آج یہ محنت
तुम्हारी जूतियों की खाक को अल्लाह अकबर आंखों का सुरमा बनाना सवाब समझते हैं। उन लोगों को क्या जवाब दोगे, उन लोगों को क्या खिताब दोगे, उन लोगों को किस अंदाज में खराज तहसील पेश करोगे। जब ये काफिला करबला के मैदान से की तरफ निकला, एक दरवाजे के पास से गुजरे, अचानक बूढ़ी बाहर आई। पूरे काफिले वालों में हुसैन जैसे जवान का चेहरा देख के कहने लगी, लगता है किसी आम की औलाद नहीं, खास की औलाद है। कौन हो, कहां के रहने वाले हो, कहा मक्के मदीने के मुसाफिर है, कहां चले। का आवाज लगी है, तुमिनूना बिल्लाहि व रसूली व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह। 500 का नोट देते जान निकलती है, या जान देते हुए जान नहीं निकल रही, आसान है। कहाँ जा रहे हो, अल्लाह के रास्ते में कटने। हाथ जोड़ के बुढ़ी अम्मा खड़ी हो गई, कहने लगी थोड़ी देर इंतजार करोगे, अंदर से मैं होके आ जाऊं, इंतजार करोगे। काफिले वाले समझे पानी पिलावेगी, रोटी का इंतजाम करेगी। अंदर गई, अंदर से उस औरत के रोने की आवाज बाहर सुनी। 19 साल का कड़ियल जवान है अब्दुल्ला बिन वहाब कल्बी, अपने बेटे के आगे हाथ जोड़ के खड़ी है। बेटे, सारी जिंदगी मैंने तेरी खिदमत की, आज झोली फैला के तेरे से अपने दूध की कीमत मांगती हूं, बता देगा कि नहीं। अम्मा क्या बात है, आज तू झोली फैला के बैठी है, बता क्या कीमत मांगती है। कहा बेटे तुझे क्या बताऊं, फातिमा का लाडला, फातिमा का लाडला अपनी पूरे खानदान के साथ खड़ा है। मैं चाहती हूं तू भी उस काफिले में शामिल हो जा, उस जमात का एक कारकुन बन जा, एक रुकन बन जा। अल्लाह अकबर, बच के आवेगा, माथे का बोसा लूंगी, इस उम्मीद से तुझे नहीं भेज रही कि बच के आवे। हुसैन करबला के मैदान में जावे, तीर तलवारों की ज़रबे खावे। मेरे बेटे, हुसैन की शहादत से पहले आले रसूल के कदमों पे कुर्बान हो जाना। मुझे उम्मीद है अगर तूने शहादत का जाम नोश किया तो तेरी मेरी मुलाकात इसके नाने के हौज़े कौसर पर हो जाएगी। दिल नरमाया, अम्मा तेरी बातें तो बड़ी ठीक है, अगर इजाजत दे, चंद दिन पहले शादी हुई है, तेरा भी हक है, घरवाली का भी हक है, ना नहीं करूंगा। अंदर बीवी बैठी है, उससे इजाजत ले लूं, उससे भी तो पूछूं मेरे बाद तेरा क्या बनेगा। का पूछ ले। अंदर गए और जाके कहा ये यूं कह रही मेरी माँ, बाहर वो हस्तियां खड़ी हैं जिन हस्तियों के चेहरे का बोसा लेने के लिए आसमान से फरिश्ते आते हैं। मेरी अम्मा कह रही है उनके कदमों पे कुर्बान हो जा। अल्लाह अकबर। अभी नई नवेली दुल्हन के हाथों से मेहंदी भी नहीं उतरी थी, रो के कहने लगी तू तो जा रहा है। अल्लाह अकबर, तेरी माँ को तेरा ख्याल है, मेरा ख्याल कोई नहीं। जरा अपनी अम्मा को अंदर तो बुला। अम्मा अंदर आई, कहाँ भेज रही हो, सारी दास्तां सुनाई। कहने लगी फिर मुझे भी हुसैन के सामने जाने दे, मैं भी दुआ ले लूं। अम्मा कहने लगी ठीक है। पर्दा किया, चादर ओढ़ी, बाहर आई और अपने घर वाले अब्दुल्ला बिन वहाब कल्बी की तरफ इशारा करके कहने लगी, और फिर माँ सास की तरफ इशारा किया कि ये इसे यूं कह रही कि इनके काफिले में जा और जाके शहीद हो जा। मैं मना नहीं करती जाने से, हुसैन मुझे एक चीज की जमानत दे दे। मुझे पता है तुम जा रहे हो, वापस नहीं आओगे, जो तुम्हारे साथ जा रहे हैं वो वापस नहीं आएंगे। हुसैन मुझे एक चीज़ की ज़मानत दे दे। तेरे नाने की हदीस सुनी है कि जो शहीद होता है सीधा जन्नत में जाता है। हुसैन मुझे ज़मानत दे, मुझे लगता है मेरा घर वाला शहीद होगा। हुसैन ज़मानत तेरे से लेना चाहती हूँ, मेरे घर वाले को कह दे अकेला जन्नत में न जाए, मुझे साथ लेके जन्नत में जाए। कर्मों वाली माई जी सोना ना मांगा, चांदी ना मांगी, अपने शौहर से हुसैन के सामने जन्नत की जमानत मांग रही है कि दुनिया में बिस्तर पे इकट्ठे लेटे, एक कमरे में इकट्ठे बैठे, एक बर्तन में इकट्ठा खाया, ये कैसी वफा है, तू अकेला जाए और मैं पीछे रह जाऊं। हज़रत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने कहा भाई तूने बात तो बड़ी कीमती की है और बड़ा महंगा सौदा मांगा है। आसमान की तरफ नजर नजरतन फिस समा, आसमान की तरफ देखा,
پھر اس کی گھر والی کی طرف دیکھا، فرمایا میں نبی کا نواسا ضمانت دے رہا ہوں، اگر یہ شہید ہوا اکیلا نہیں جائے گا، تجھے ساتھ لے کے جنت میں جائے گا۔ فرمایا کربلا کے میدان میں شہیدوں میں سے ایک یہ بھی عبداللہ بن وہب کلبی بھی شہید ہے۔ بہو ماں کہنے لگی جب یہ جا رہے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے پیچھے رہنے کی، ہم بھی تو جا کے دیکھیں شہید کیسے ہوا کرتے ہیں۔ کربلا کا میدان گرم ہوا، عبداللہ بن وہب کلبی میدان میں اترا، شہادت کا جام نوش کیا۔ پتا تھا پیچھے کوفیوں کو یہ ایسے ایسے داستان رقم کر کے آئے ہیں، پہلا کٹا، سر اٹھایا، خیمے کی طرف پھینکا، خدا کی قدرت اللہ دکھانا چاہتا تھا، سیدھا سر ماں کے پیروں میں جا کے گرا، خون کے اندر رنگین سر۔ اماں نے دیکھا، پہچانا نہیں، خون کی خوشبو سے پہچانا یہ تو میری نسل ہے، گود میں اٹھا کے اپنے دوپٹے سے سر صاف کیا، دیکھا یہ تو وہی آ گیا جس کے ماتھے پہ بوسہ لیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، بیٹے کے ماتھے کا بوسہ لیا، بہو ساتھ کھڑی تھی کہ آجا دیکھ لے، تو نے پھولوں کے ہار پہنے تو دیکھے ہوں گے، آج اس دولہے کو دیکھ جو اپنے خون میں رنگین ہوا پڑا ہے۔ بیوی نے دیکھا، اماں نے سر بیوی کی گود میں دے دیا، اللہ اکبر، وہ سر لے کے بیٹھی، خاوند کے ماتھے پر بوسہ دینا چاہا، اپنے ہونٹ خاوند کے قریب کیے، تاریخ میں لکھا ہے یوں قریب کیے اور بوسہ دیا، وہیں آنکھیں بند ہو گئی۔ اماں کہنے لگی اتنا لاڈ، ابھی تک سر نہیں اٹھایا۔ ماں نے یوں ہلا کے دیکھا، سر بھی نیچے گر گیا، خود بھی دھڑم سے زمین پہ گر گئی۔ ماں کی میدان میں چیخ نکلی، کہنے لگی حسین تو نے وفائیں بڑی دیکھی ہوگی، تو نے وعدے کے پاسدار بڑے دیکھے ہوں گے، آجا یہ وعدہ دیکھ جو میرا بیٹا کر کے گیا تھا تیری ضمانت پر، آج یہ وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ حضرت حسین تشریف لائے، آئے اور آ کے دیکھا، حضرت حسین نے آ کے دیکھا دونوں میاں بیوی گود یوں کر کے سر ہاتھوں میں زمین پہ پڑے ہیں۔ حضرت حسین روئے، رونے کے بعد مسکرائے اور مسکرا کے اماں کی طرف کہا تیرے بیٹے نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ کا کیا وعدہ؟ کا رویا اس لیے تھا، اللہ اکبر، اتنی جلدی زندگی کی داستان یہ ختم کر چکے ہیں، ہنسا اس لیے میں ولایت کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں، جب یہ تیرا بیٹا شہید ہوا اللہ نے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں یہ اکیلا نہیں جا رہا بلکہ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ لے کے جنت میں جا رہا ہے۔ ایمان پھیلتا ہے میرے بھائی قربانیوں سے، نبی کا نواسے نے قربانی دی ہے، آج امت اسے سلام یا حسین اور خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ وہ کربلا کے میدان میں سجدے کرتا ہوا اللہ کے ہاں پہنچ گیا، آج ساری امت، آج سارا زمانہ خراج تحسین پیش کرتا ہے، کالے کپڑے پہن کے نہیں، کالے جھنڈے لہرا کے نہیں، یہ سفید جوڑوں میں خوشبو لگا کر ہم نے حسین کو رو کے خراج تحسین پیش نہیں کیا، ہم نے حسین کو روزہ رکھ کے خراج تحسین پیش کیا۔ ہم نے اپنے گھر میں میٹھا نمکین پکا کے خراج تحسین پیش کیا ہے، ہم نے گھر کے اندر درود شریف کا ختم کر کے ہماری آل ہماری اولاد نے آج صبح فجر کی نماز کے بعد قرآن کھول کے حسین کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ ہم نے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے دوسرے پارے کی آیت پڑھی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ